بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ ریڈنگ ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہوئی تھی 10th کلاس چغل خور کی، جس کا آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے۔ چغل خور کی جو ہے یہ لوک داستان ہے، شفیع کیل کا لکھا ہوا سبق ہے، ایک لوک داستان ہے۔ لوک داستان کی میں نے آپ لوگوں کو تعریف بیان کی تھی، اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی کہ لوک کہانیاں یا لوک داستانیں جو ہیں یہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جن کے مصنف کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں جو ہیں سینہ بسینہ یعنی کہ زبانی جو ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہانیاں جو ہیں نسل در نسل جو ہیں وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں میں رواج پا جاتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کو ہم جو ہے وہ لوک داستان یا لوک کہانیاں کہتے ہیں۔ لوک کہانی ہم لوگ پڑھے تھے چغل خور، جس میں وہ ایک چغل خور کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کی چغلی کی عادت کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو اپنے پاس، وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو چکا تھا اور کوئی بھی اس کو اپنے پاس ملازم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ملازمت ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ہے، لیکن کہیں پر بھی جب اس کو ملازمت نہیں ملی اور بھوکے رہنے تک، فاقوں تک اس کی نوبت آ گئی، تو پھر اس نے سوچا کہ کسی اور گاؤں میں جا کے جو ہے میں اپنی قسمت آزماتا ہوں۔ وہ چلتے چلاتے کسی اور گاؤں میں پہنچے ہیں، وہاں اس کی ملاقات ایک کسان سے ہوئی ہے۔ وہاں پر کسان کو اس نے کہا کہ مجھے اپنے ہاں ملازم رکھ لو۔ کسان کو بھی جو ہے وہ ایک ملازم کی ضرورت تھی۔ اس نے تنخواہ پوچھی تو چغل خور نے کہا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا، بلکہ صرف روٹی کپڑا مجھے دے دے اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت۔ تو کسان نے پوچھا کہ کس بات کی اجازت؟ اس نے کہا صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی ایک چغلی کھا لیا کروں۔ اور جب کسان نے سوچا ہے کہ کیا کہتے ہیں 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کھائے گا اور صرف روٹی کپڑا لے گا، یہ تو مجھے مفت کا ملازم مل رہا ہے، تو کوئی برائی نہیں ہے، میرے کون سا راز ہے جو یہ کسی پر کھول دے گا، لہٰذا اس نے اس کو جو ہے وہ ملازم رکھ لیا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، چغل خور کا سے جو کی ہوئی بات تھی چغلی کی وہ بھول گیا۔ 6 ماہ گزر گئے ہیں، اب چغل خور جو ہے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چغلی کھائے کسان کی، کیونکہ 6 ماہ بیت چکے تھے اور وعدے کے مطابق اب اس کا حق بھی بنتا تھا کہ وہ جو ہے اپنا جو ہے وہ کام پورا کرے، چغلی کرے کسان کی۔ لہٰذا اب وہ اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ جو ہے ایک دن کسان کی غیر موجودگی میں اس کے گھر اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑی ہی رازداری سے ہمدرد بنتے ہوئے سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک بات بتاؤں اور کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ کوڑی ہو گیا ہے۔ اب کسان کی بیوی یہ بات سن کے بڑی حیران ہوتی ہے، تو اسے کہتا ہے اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو تم جو ہو بے شک اس کو آزما کر دیکھ لو۔ وہ کہتی ہے میں کیسے آزماؤں؟ تو چغل خور کہتا ہے کہ جو کوڑی ہوتا ہے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے تو تم جو ہو اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ اب کی چغل خور کی بات اس کی بیوی کو پسند آتی ہے کہ اس سے اس کے جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے گا، لہٰذا وہ کہتی ہے کہ اب میں جب جاؤں گی اس کے پاس کل کھیتوں میں کھانا لے کر تو میں اس کے جسم کو ضرور جو ہے وہ چاٹ کر دیکھوں گی۔ یہاں تک ہم لوگوں نے ریڈنگ کی تھی، پیج نمبر 72 ہے 10th کلاس، یا اپنی کتابوں کا آپ لوگ جو ہے وہ کھول لیجیے گا۔ لاسٹ 2 لائنز ہیں جو یہاں سے آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے، پیج نمبر 72 کی لاسٹ 2 لائنز میں یہ ہم لوگ آج ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اب چغل خور کسان کی بیوی سے باتیں کر کے سیدھا جو ہے وہ کھیتوں میں گیا ہے۔ کسان وہاں پر پہلے سے ہی اپنے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ فصل جو ہے وہ ان دنوں پک چکی تھی اور فصل کے کام کی وجہ سے جو ہے وہ کسان 2 دن سے اپنے گھر نہیں گیا تھا، اس کو رات کو بھی کھیتوں ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اسے بڑی رازداری سے کہنے لگا تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ اب اسے جا کے کیا کہتا ہے کہ یہاں تم کھیتوں میں تو کام کر رہے ہو، اپنے کام میں لگے ہوئے ہو، اور وہاں تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا، اس نے تعجب سے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ اب چغل خور اس کو یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور پاگل پن میں وہ تو آدمیوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے۔ اب وہ سارا کام چھوڑ کے سوچ میں پڑ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ نوکر جو ہے
وہ ٹھیک بات کہہ رہا ہوگا، بھلا نوکر کو مجھ سے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش و پنج میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح سے حیران پریشان دیکھا ہے تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو آج جب وہ کھانا لے کر آئے گی تم اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا آیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ کسان بھی پوری طرح سے اس کی باتوں میں آ گیا ہے، اس کی بات کا یقین کر بیٹھا ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ چلا گیا ہے اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ کسان کے سالے یعنی کہ اس کی بیوی کے بھائی، اب وہ کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس جو ہے وہ پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے۔ کہتا ہے جا کے کہ تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو، جو تمہارا بہنوئی ہے، تمہاری جو بہن کا شوہر ہے، وہ تمہاری بہن کو روز مار مار کر تقریباً مرنے والا کر دیتا ہے اور اسے اتنے ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے، اتنے ظالمانہ طریقے سے اس کو مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، کہ وہ بیچاری تو شرم کے مارے تم لوگوں کو کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح سے مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے، وہ نڈھال ہو جاتی ہے، کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بےعزتی کرتا ہے۔ لیکن ہم تمہاری بات پر یقین کیسے کر لیں؟ اب وہ پوچھتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کا کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے جو ہے وہ بول پڑا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ اب وہ اسے کہتا ہے کہ جب وہ کل کھانا لے کے جائے گی، جھٹ سے بول پڑا، فوراً بول پڑا کہ کل جب وہ کھانا لے کر جائے گی تمہاری بہن کھیتوں میں تو تم لوگ جو ہے وہ خود دیکھ لینا کہ کس طرح سے تمہارا جو بہنوئی ہے وہ اس کو مارتا ہے۔ کسان کے سالے، کسان کی بیوی کے جو بھائی ہیں، وہ یہ بات سن کر غصے سے تل ملانے لگے، غصے سے بے چین ہو گئے، بھلا وہ اپنی بہن کی بےعزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب چغل خور کسان کی بیوی کے جو بھائی ہیں، جو سالے ہیں، ان سے بات کرنے کے بعد جو ہے وہ سیدھا جو ہے کسان کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے انہیں کہتا ہے کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ سب ایک ماں کے بیٹے ہو لیکن تم لوگ اپنی بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کسان کے بھائیوں نے اس سے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روحانسا سا منہ بنا کر جواب دیا، روحانسا سا منہ، رونے والی شکل بنا کر، رونے والا منہ بنا کر جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس کے سالے، اس کی بیوی کے بھائی ہر چوتھے روز آ کر اس کو زد و کوب کرتے ہیں کہ تمہارا جو بھائی ہے وہ سخت مصیبت میں ہے، تمہاری اس کی جو بیوی ہے، اس کے بھائی جو ہیں وہ آ کر اس کو جو ہے وہ مارتے پیٹتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ بےعزتی برداشت کر لیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو ہمارے بھائی نے کچھ نہیں بتایا، جس پہ چغل خور ان کو کہتا ہے کہ وہ بیچارہ تو اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموش رہتا ہے اور اپنی بےعزتی جو ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، یہ ذلت وہ برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا۔ کہتا ہے کہ یقین نہیں آتا تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے جو سالے ہیں، اس کی بیوی کے جو بھائی ہیں، اس کو آ کے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے، کسان کے بھائی غصے میں بے چین ہو کے انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھ لیں گے کہ وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ کہتے کل ہم دیکھ لیں گے کیسے وہ ہمارے بھائی کو آ کے مارتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں، کہ ابھی ہم زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، وہ کیسے آ کر ہمارے بھائی کو مار سکتے ہیں۔ اس طرح
چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں آ کر اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ چغل خور سب سے یہ باتیں کر کے جو ہے واپس آ کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، اور اس طرح سے مصروف ہو گیا ہے کہ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوئی، بالکل بھی خبر نہیں ہوئی کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے واپس آیا۔ آج کی ہماری ریڈنگ 10th کلاس یہاں تک ہوگی۔ اس میں کوئی اتنے خاص مشکل الفاظ کے معنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لینا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی پیراگراف کی تشریح آپ کی آ جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ میننگز آپ لوگوں نے جو ہے اس کے دھیان سے دیکھنے ہیں 10th کلاس، اور جتنے بھی میننگز آپ کے اس میں آتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے آپ لوگوں نے کویسچن آنسرز بھی جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں۔ یاد کر کے پھر بیٹا آپ لوگوں نے ان کے میننگز کے جو ورڈز ہوں گے وہ آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں پیپر پہ، اور آگے زبانی جو ہے وہ آپ لوگ میننگز لکھیں گے۔ اسی طرح سے جو کویسچن آنسرز ہیں وہ بھی آپ لوگ یاد کریں گے، اور کویسچن آنسرز یاد کر کے آگے جو ہے پھر آپ لوگ ان کے آنسرز جو ہیں وہ خود سے جو ہے زبانی لکھو گے، خود سے اس کو جو ہے وہ چیک کرو گے تاکہ آپ کی سیلف انالیسز آپ کا ہو سکے، سیلف اسیسمنٹ ہو آپ کی۔ آپ لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کتنا یاد ہو گیا ہے۔ یہی آپ لوگوں کی آج کی ڈائری ہے۔